حضرت آدم علیہ السلام کی دعا اس لیے قبول ہوئی کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر وسیلہ دیا، دعا کی، اس سے ثابت ہوا وسیلے سے دعا کرنا جائز ہے۔ پھر آپ لوگ کیسے کہتے ہیں وسیلے سے دعا کرنا جائز نہیں؟ آپ کو یہ کس نے خبر دی کہ آدم علیہ السلام کی دعا اللہ نے نبی کے وسیلے سے قبول کی؟ یہ کہیں بھی نہیں، جھوٹ ہے۔ مولوی زکریا صاحب بھی فضائل کی کتابوں میں لکھتے ہیں، فضائل صدقات میں لکھتے ہیں، فضائل درود میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی دعا کو اس وسیلے، اپنے وسیلے سے کہ نبی کا وسیلہ انہوں نے دیا، اللہ نے قبول کیا۔ پھر خود ہی نیچے عربی میں لکھ دیتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ اردو میں ترجمہ نہیں کرتے کہ کہیں لوگ پڑھ نہ لیں، عربی میں لکھ دیتے ہیں کہ یہ من گھڑت حدیث ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے غیر مقلدین کے بہت بڑے شیخ طالب الرحمن اور ان جیسے علماء کا جھوٹ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں جو انہوں نے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر اور فضائل اعمال پر بولا ہے، اور ایسا صاف اور صریح جھوٹ ہے کہ انشاءاللہ جب آپ اس پوری ویڈیو کو سنیں گے تو یہ بات کھل کر سامنے آ جائے گی کہ انہوں نے کتنا صاف اور صریح جھوٹ بولا ہے۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل ذکر صفحہ نمبر 411 پر آدم علیہ السلام کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلہ لینے کی روایت نقل کی ہے۔ اب اس میں ایک بات شیخ طالب الرحمن نے کہی ہے کہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم کی روایت یہ موضوع ہے، یہ الگ بحث ہے۔ اصل میں انہوں نے جو جھوٹ بولا ہے کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جو صفحہ نمبر 411 پر فضائل اعمال میں فضائل ذکر میں یہ حدیث نقل کی ہے، اس کو عربک میں خود ہی موضوع کہا ہے اور اس کا ترجمہ چھپا لیا ہے، اس کا ترجمہ نہیں کیا ہے۔ آئیے اس جھوٹ کی ہم وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اصل میں غیر مقلدین علماء فضائل اعمال پر ایسا صاف جھوٹ اور صریح جھوٹ اس لیے بولتے ہیں کہ بیچاری عوام جو عربی کی نہیں جانتی، ان کے شک و شبہات میں، ان کی وجہ سے شک و شبہات میں اور وسوسے میں آ جائے اور فضائل اعمال سے دور ہو جائے۔ بہت سے لوگ جو ہے ان کے جھوٹ کی بنیاد پر وسوسے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو عربک لینگویج، عربک زبان نہیں آتی، ان بیچاروں کو یہ پتہ نہیں رہتا کہ عربک میں کیا لکھا ہے۔ اور غیر مقلدین علماء یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کی عوام بیچاری جو عربک نہیں جانتی، ان کی اندھی تقلید میں اس جھوٹ کو خوب پھیلاتی ہے، اور اتنا جھوٹ بولتی ہے کہ بہت سے غیر مقلدین علماء جو عربک جاننے کے باوجود اتنا جھوٹ یہ بولا گیا، اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے کہ سچ سمجھنے لگتے ہیں کہ سچ میں اس حدیث کو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے موضوع کہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم خود مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس ویڈیو میں ہم اس روایت کا درجہ کیا ہے اس پر بحث نہیں، انشاءاللہ ہم آگے کسی ویڈیو میں جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اصل بحث یہ ہے کہ کیا مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو موضوع اور من گھڑت عربی میں کہا ہے یا نہیں۔ انشاءاللہ خود مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب خود فضائل اعمال کے بہت سے اعتراضات لوگوں نے ان کے سامنے پیش کیے، اس کا خود جواب مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے۔ ان کی زبانی ہم جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی کتاب ہے کتب فضائل پر اشکالات اور ان کے جوابات، صفحہ نمبر 82 اور 83 پر اس کا تفصیلاً جواب دیا ہے اور اس جھوٹ کا پوری طرح سے پردہ فاش کیا ہے۔ جواب 82 سے شروع ہے، کسی شخص نے خط لکھ کر سوال کیا ہے، جواب مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے خط کی شکل میں کیا ہے۔ اسی وقت عنایت نامہ پہنچا، فضائل ذکر کی حدیث میں اور قرآن پاک کی آیت میں کوئی تعارض ٹکراؤ نہیں۔ آپ خود ہی خیال فرمائیں، جب حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت روتے تھے، دعا وغیرہ کرتے تھے، تو اس کا مطلب تو خود ہی یہ ہے کہ ہر وقت کثرت سے دعائیں کرتے تھے۔ اس میں صرف ایک دعا ربنا ظلمنا انفسنا تو نہیں تھی، نامعلوم کتنی دعائیں اور استغفار کیے ہوں گے جن کی طرف خود حدیث پاک میں اشارہ ہے کہ دعائیں اور استغفار کثرت سے کرتے رہتے تھے۔ اسی طرح سے دوسری آیت شریفہ میں حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اللہ نے ان کا قصور معاف فرما دیا۔ اس آیت شریفہ میں ان کلمات کا ذکر نہیں جو سیکھے تھے۔ جو مصیبت زدہ کسی آفت میں مبتلا ہو، آپ خود ہی خیال فرمائیں وہ کتنا گڑ گڑا کر بار بار مختلف الفاظ سے دعائیں کرتا ہوگا۔ اس لیے جتنی بھی قرآن پاک میں یا حدیث میں دعائیں آئی ہیں ان میں یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور دعا نہیں کی۔ آپ نے دوسرا سوال یہ کیا یہ حدیث کیسی ہے۔ اب سب سے امپورٹنٹ بحث آ رہی ہے، یہیں سے انشاءاللہ شیخ طالب الرحمن اور ان جیسے علماء اور ان کی اندھی تقلید میں عوام جو ہے جو جھوٹ بولتی ہے، انشاءاللہ بات کھل کر سامنے آ جائے گی۔ اب یہیں سے سب سے اہم بات شروع ہوتی ہے۔ حدیث پاک کے متعلق تو ہر حدیث کے ختم پر اس کی تفصیل لکھ دی جاتی ہے، جیسا کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے فضائل ذکر میں یہ جو حدیث بیان کی ہے اس میں عربک میں اس پوری وضاحت کر دی ہے۔
چنانچہ اس حدیث کے ختم پر بھی جن جن اکابر نے اس حدیث کو روایت کیا ان سب کے نام بھی لکھے گئے ہیں، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حدیث کے علاوہ اور بھی کئی حدیثوں میں وارد ہوا ہے، اور اس کی تائید میں بعض علماء نے لولاک لما خلقتا کو لکھا ہے، مگر اس تائید کے متعلق بعض علماء نے موضوع کہا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر وضاحت آ رہی ہے کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے عبد الرحمن بن زید بن اسلم والی روایت، یعنی جس میں آدم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلہ لیا ہے، اس روایت کو موضوع نہیں نقل کیا ہے، بلکہ لولاک والی روایت کے بارے میں موضوع بعض علماء سے نقل کیا ہے۔ اب دیکھیے بہت اہم وضاحت آ رہی ہے، کس کو یہ بات ذہن میں رہے کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ اگر عربک جانتے ہوں کسی عربک والے سے ترجمہ کروا لیں کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے عبد الرحمن بن زید بن اسلم سے جو روایت آدم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلہ لیا اس روایت کو نقل کیا، اس کو قطعاً موضوع نہیں کہا ہے۔ یہ تو شیخ طالب الرحمان کا جھوٹ ہے، اور خود مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اس جھوٹ کی الحمدللہ وضاحت کر رہے ہیں۔ مگر اس تائید کے متعلق بعض علماء نے موضوع کہا، یعنی یہ بات جو پیش کر رہے ہیں یہ یعنی عبد الرحمن بن زید بن اسلم کی تائید میں پیش کر رہے ہیں، اور موضوع کس کو کہا ہے؟ لولاک والی کو۔ لیکن جس نے موضوع کہا ہے اس نے بھی الفاظ کو کہا ہے، یعنی جو الفاظ ہیں اس کو کہا ہے، البتہ معنی یعنی میننگ کو صحیح بتلایا ہے۔ یہ عربی عبارت جو حدیث کے ختم پر لکھی ہے، کوئی عالم جو آپ کے قریب ہو اسے ترجمہ کروا لیں۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ شیخ طالب الرحمان صاحب تو ماشاءاللہ انہوں نے فضل اعمال کے پر اعتراض پر کتاب لکھی، اردو میں بھی آتی ہے اور ان کی عربک میں آتی ہے۔ اب پتہ نہیں ہے انہوں نے، معلوم نہیں کہ انہوں نے جو عربک میں فضل اعمال خود لکھی یا کسی سے ترجمہ کروا کر اپنی طرح منسوب کر لیا۔ اگر ان کو عربک آتی، سب سے دو باتیں یہاں پیدا ہوتی ہیں، اگر ان کو عربک آتی تو ایسا صاف اور صریح جھوٹ نہ بولتے، یا تو دوسرا رخ یہ ہے کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فضائل اعمال سے بہت زیادہ بغض اور نفرت اور عداوت ہے، جس کی بنیاد پر جب آدمی بغض، نفرت، عداوت کا چشمہ پہن لیتا ہے تو اس کو اچھی چیز بھی بری نظر آتی ہے۔ کوئی بات جو ہے اسے یعنی کسی بھی بات کو جھوٹا بنانا اور اس پر جھوٹ بولنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ آدمی تعصب اور بغض اور نفرت میں مبتلا ہے۔ اب یہ دیکھیے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے الحمدللہ ایک دم صاف وضاحت کر دی۔ اب دیکھیے آگے ایک دم صاف لکھ دیا مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے، جس کے متعلق موضوع کہا ہے وہ حدیث نہیں ہے، یعنی سامنے والے نے حضرت آدم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلہ لیا، اس کے بارے میں وضاحت پوچھ رہے ہیں۔ اب مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ جس کے متعلق موضوع کا وہ حدیث نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے پیچھے پڑھا لولاک والی جو روایت ہے اس کو بعض لوگوں نے موضوع کہا ہے، لیکن الفاظ کے معنی کو یعنی جو الفاظ کو موضوع کہا ہے میننگ کو صحیح بتایا، اس لیے کہ ایسی حدیث کے نقل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جس کو بڑے بڑے اکابر علامہ طبرانی، علامہ حاکم، ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ، اب بریکٹ میں لکھتے ہیں مولانا زکریا رحمۃ اللہ، یہ سب مشہور محدث ہے، نے اپنی کتابوں میں لکھا ہو۔ الحمدللہ آپ کے سامنے یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہوگی کہ جھوٹ کس نے بولا ہے، کس نے جھوٹ بولا ہے، اور جو شخص تعصب اور عداوت اور بغض اور نفرت نہ رکھتا ہو، صاف دل سے اس بات کو سنے گا اور پڑھے گا تو انشاءاللہ یہ بات کھل کر سامنے آ جائے گی کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جھوٹ نہیں لکھا، بلکہ شیخ طالب الرحمان نے جھوٹ بولا ہے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر اور فضائل اعمال پر۔ اچھا، غیر مقلدین علماء جھوٹ تو بولتے ہیں، اور ان کی عوام بیچاری عربی نہ جاننے کی وجہ سے یا ان کی اندھی تقلید کی بنیاد پر ان جھوٹ کو لے کر چلانے کی کوشش کرتی ہے، اور بہت سے بیچاری عوام جو عربی نہیں جانتی وہ ان وساوس میں مبتلا ہو جاتی ہے، کیونکہ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں عربک میں کیا لکھا ہے۔